اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا. انسان کی زندگی میں 3 زمانے ہیں، ایک وہ جو گزرا، ایک وہ جس میں ہم چل رہے ہیں، اور ایک وہ جو آئندہ آنے والا ہے. اور یہ 4 عمل ہیں اللہ کے دیے ہوئے: شکر، صبر، استغفار اور پناہ. استعاذہ کا معنی جیسے ہم قرآن کریم سے پہلے پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان. اس طرح بندہ جو بھی اس کے دل میں وہم آئے، خیال آئے، خطرے کا، رنج کا، مصیبت کا، کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. تو استغفار اس کے ماضی کو محفوظ کرتا ہے. ماضی جتنا بھی کالا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے: استغفر اللہ. استغفار ہمارے ماضی کو محفوظ کر دیتا ہے. اب آگے ہم حال میں جو ہم اب کر رہے ہیں، تو اب کے لیے ہیں 2 چیزیں: صبر اور شکر. مرضی کے مطابق ہو گیا شکر، مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو انا للہ، الحمدللہ اور انا للہ. اور جو فیوچر ہے ہمارا، مستقبل ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے استعاذہ، اعوذ باللہ. اعوذ باللہ عربی نہیں آتی تو یا اللہ میں تیری پناہ میں، میرے بچے تیری پناہ میں، میری ملازمت تیری پناہ میں، میری سواری تیری پناہ میں، میری آنکھیں تیری پناہ میں، میرے کان تیری پناہ میں. ان الحمد للہ عز وجل وعلا، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى والمجتبى وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. محترم سامعین، اللہ کے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا دیا ہوا 4 چیزوں کا تحفہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں، اس پر عمل کر لیں، اس کو اپنے ضابطۂ حیات میں ڈھال لیں، تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے اور ہماری آخرت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے. ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی مل جائیں اور ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی مل جائیں. ہماری باہر کی زندگی بھی اچھی ہو جائے، ہمارے گھر کی زندگی بھی اچھی ہو جائے، ہماری اپنی زندگی بھی اچھی ہو جائے، اور سماج اور معاشرے میں جو زندگی ہمیں نظر آتی ہے، اگر ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی ان 4 صفات کو، ان 4 نعمتوں کو، ان 4 چیزوں کو اپنا لیں، تو اللہ کی رحمتیں ہمارا مقدر بن جائیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے شکر. ہم اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں. قرآن کریم میں رب العالمین نے شکوہ کیا ہے: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ ہمارا شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں. ہم رب کا کھاتے ہیں، رب کا دیا ہوا پیتے ہیں، رب کی دی ہوئی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، رب کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، رب کے دیے ہوئے کانوں سے سنتے ہیں، رب کا دیا ہوا دل ہمارے پورے جسم کو چلا رہا ہے، رب کا دیا ہوا دماغ ہمیں ہمارے وجود کو تسکین بخشے ہوئے ہے، ہمارے کام کاج کو وجود بخشے ہوئے ہے، ہماری زندگی کو وجود بخشے ہوئے. میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح سے پیدا کیا کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی، تمہیں آنکھیں دیں، تمہیں دل دیا. کیوں؟ پہلے اللہ نے ایک وجود دیا، پھر اس وجود میں اللہ نے نعمتیں کھڑی کی. ہم اندھے بھی تو پیدا ہو سکتے تھے، ایسے لوگ ہیں دنیا میں. ہم ایسے بھی تو پیدا ہو سکتے تھے کہ ہمیں دل کے امراض ہوتے، ہمارا دماغ ٹھیک نہ ہوتا. ہم ایسے بھی پیدا ہو سکتے تھے کہ ہم بہرے ہوتے، ہمیں کچھ سنائی نہ دیتا. ہم ایسے بھی پیدا ہو سکتے تھے کہ ہمارے ہاتھ نہ ہوتے، انگلیاں نہ ہوتی، انگوٹھے نہ ہوتے، بھویں نہ ہوتی، پلکیں نہ ہوتے. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بال ہی نہیں ہوتا سر پہ، بموں کا، آنکھوں پہ. لیکن یہ سب کچھ ہے، یہ ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور پھر اندر کی نعمتیں بھی ہیں، اندر کی نعمتیں بھی ہیں. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. بس زبان پہ ہر وقت یہ ہو: الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. صبح اٹھے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد ایک جائزہ تو لیں کہ آج پھر صبح اٹھا ہوں میں اور میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میری فیملی میں بھی سب ٹھیک ہیں، بچے بھی ٹھیک اٹھے ہیں، بیگم بھی ٹھیک اٹھی ہیں، والدہ بھی ٹھیک اٹھی ہیں، گھر بھی ہمارا ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوئی.
تو اس پر کہنا چاہیے نا الحمدللہ کہ اللہ میں صحیح اٹھا، میرے بچے صحیح اٹھے، میری بیوی صحیح اٹھی، میرا گھر ٹھیک ہے، جیسے رات کو خیریت سے سوئے تھے ویسے ہی صبح اٹھے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر اللہ نے توفیق دی، اٹھ گئے، وضو کر لیا، وضو کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ گناہوں کو لے جاتا ہے، کہیں الحمدللہ۔ پھر مسجد میں چلے گئے، اللہ نے توفیق دی تھی، باجماعت نماز پڑھ لی، تو اس پہ کہیں دل میں الحمدللہ، الحمدللہ کی صدائیں ہوں۔ پھر گھر سے نکلے، گاڑی میں جگہ مل گئی، سیٹ مل گئی ہیں، کتنے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں بسوں پہ لٹک لٹک پہ، مسجدوں پہ لٹک لٹک کے اپنے کام کی جگہ پہ پہنچتے ہیں، ہم مزے سے سیٹ پہ بیٹھے اور اپنے کام کی جگہ پہنچ گئے، اس پہ کہیں نا الحمدللہ۔ بر وقت گاڑی مل گئی، گاڑی چوکی نہیں، کام پہ آ گئے، بالکل ٹھیک ہیں، کام کے معاملات ٹھیک ہیں، اس پہ الحمدللہ بنتا ہے نا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ راستے میں گاڑی کو کچھ ہو جاتا، ہمیں کچھ ہو جاتا، صبح ہم صحیح نہ اٹھتے، ہمارے بچے کو کچھ ہو جاتا، ایک ایک لمحہ اگر ہم غور کریں، اللہ کی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، برس رہی ہیں، برس رہی ہیں، اور ہم نے وہ نعمتیں مانگی بھی نہیں ہیں۔ صبح صحت مند اٹھے، صحت ٹھیک ہے، کون ہم میں سے کون ہے جو صبح اٹھ کے روزانہ اللہ سے صحت مانگتا ہو؟ کوئی بھی نہیں مانگتا۔ ہم میں سے کون ہے جو صبح اٹھتا ہو کہ یا اللہ آج میری آنکھیں ویسے ہی دیکھیں جیسے کل دیکھ رہی تھی، آج میرے کان ویسے ہی سنیں جیسے کل سن رہے تھے؟ کون ہے تو ایسے کہتے ہیں، دعا مانگتا ہے ایسے؟ اللہ والے ہیں جن کو یہ خیال آتا ہے کہ آنکھ بڑی نعمت ہے، کان بڑی نعمت ہے۔ کون ہم میں سے ایسا ہے جو صبح اٹھ کے یہ دعا کرتا ہو یا اللہ جیسے میں کل بول رہا تھا آج بھی میں ویسے ہی بولوں، میری زبان کو نہ کچھ ہو جائے، میرے گلے کو نہ کچھ ہو جائے، یا اللہ کل جیسے میرا دل دھڑک رہا تھا، کام صحیح کر رہا تھا، آج بھی میرے دل کی رفتار اسی طرح ہو، دھڑکن اسی طرح ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں اتنی نعمتیں تم گن نہیں سکتے، بس کرو کیا؟ شکر کرو الحمدللہ۔ جس نعمت کا بھی خیال آ جائے، میں صحیح چل رہا ہوں، میں بائک پہ صحیح جا رہا ہوں، میری بائک صحیح چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، میں نے چپل پہنی ہوئی ہے، خالی پاؤں نہیں، اللہ کا شکر ہے، میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، میں برہنہ نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، صبح مجھے اچھا ناشتہ مل گیا، آملیٹ مل گیا، پراٹھا مل گیا، چائے مل گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ یقین کریں، آج جمعے کا دن ہے، عموماً بریانی بنی ہوتی ہے، آپ چاول کا ایک لقمہ اٹھائیں اور اس کو منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ سوچیں یہ چاول میرے ہاتھ اور میرے منہ تک کیسے پہنچا، یہ بریانی کیسے پہنچی، آپ سوچیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا یار اللہ کا پورا نظام لگا ہوا تھا تو یہ بریانی پک کے میرے منہ میں پہنچی، سورج لگا ہوا تھا وہ اس چاول کو خوش کر رہا تھا، اور رات کی چاندنی اس چاول میں ذائقہ پیدا کر رہی تھی، اور چاول پانی میں ہی کاشت کیا کسان نے، اس کو پانی کی جتنی ضرورت تھی اللہ نے اسے اتنا پانی دیا۔ آپ سمجھتے ہیں نا، چاول کی جو بجائی ہے وہ بھی پانی میں ہوتی ہے، اور پھر پانی اتنا لگتا ہے کسان تھک جاتا ہے، اور پھر یہ پکانے سے پہلے بھی پانی میں بھگویا جاتا ہے، پھر یہ پکتا بھی پانی میں ہے، اور مزے کی بات ہے جب ہم کھا لیتے ہیں تو پیتے بھی زیادہ پانی، پیاس لگاتا ہے۔ وہ بریانی کا ایک لقمہ جو میں آج جمعے کے بعد کھانے والا ہوں، اس لقمے کو کھانے سے پہلے میں سوچوں یار یہ کیسے پہنچا، تو مجھے لگے گا چاند نے اس پہ روشنی پھینکی، سورج نے اس پہ روشنی پھینکی، پانی نے اس کو موٹا کیا، تازہ کیا، مٹی نے اس کی کومپل پودے کی نکالی، یہ بڑا ہوا، اور پھر اللہ کے انسان وجود میں، کسان نے اسے کاٹا، چاول سے پہلے پھر اس کا مرحلہ تھا، پھر وہ چاول بنا، پورا اللہ کی پورا نظام حرکت میں آیا تو وہ چاول بنا، چاول سے بریانی بنی، بریانی، اور پھر جو اس میں اور چیزیں ڈلی ہیں، اس میں ٹماٹر ڈلا ہے، اس میں مسالے ڈلے ہیں، اس میں چکن ڈلا ہوا ہے، اس میں آلو ڈلے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں یہ نعمتیں کیسے تیار ہو کے ہم تک پہنچی؟ بس بدلے میں صرف اتنا ہی کہنا ہے، حق ادا ہو جائے گا کہ الحمدللہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے ہماری فیملی میں، وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے، یا اللہ یہ اب بھی دیا ہے یہ پھر بھی دے، اور جب تک زندہ ہوں دیتا رہے، تیرے اس رزق سے میں کبھی محروم نہ ہو جاؤں، کبھی محتاج نہ ہو جاؤں۔ ہمیں ان کی بات بڑی اچھی لگتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں شکر کرو، بس کیا ہوگا، شکر کرو گے تو کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ ہر وقت زبان آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ الحمدللہ یاد کر لیں، آپ مسجد میں آئے ہیں، دیکھیں اے سی چل رہے ہیں، نظام بنا ہوا ہے، کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں بھاگ بھاگ کے جمعہ پڑھیں گے، جمعے دوسری وقت میں جا کے ملیں گے، کوئی تشہد میں ملے گا، ماشاءاللہ آپ آ کے بیٹھیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اتنا عظیم دن ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ دن ہے، اور اللہ نے ہمیں وقت سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق دے دی، ہم اللہ کے حضور جمع ہیں، اللہ کے رسول کی بات سن رہے ہیں، الحمدللہ۔ کیا ہوگا شکر کرنے سے؟ اللہ فرماتے ہیں نعمتیں بڑھ جائیں گی، اور شکر کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں راضی ہو جاؤں، اور یہ الحمدللہ اتنا اہم جملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں اتاری سب سے بڑی عظمت والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ پورے قرآن کریم کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ، اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں۔
یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا پہلا جملہ. اور پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اللہ نے اسے ہر نماز کا حصہ بنا دیا، اور پھر ہر نماز میں ہر رکعت کا حصہ بنا دیا. ہماری ہر نماز کی ہر رکعت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ. یہ اس جملے کی اہمیت ہے. یعنی کہا جائے کہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے، تو جواب ہوگا الحمدللہ. جس اللہ نے یہ وجود دیا، جس اللہ نے یہ نظام دیا، جس اللہ نے قرآن دیا، جس اللہ نے دین دیا، جس اللہ نے زندگی کی ہر نعمت دی، بچے دیے، بیوی دی، سواری دی، جیسی بھی ہو. اللہ نے طبقات بنائے. ہر ایک کے پاس لینڈ کروزر نہیں ہے، ہر ایک کے پاس بائک بھی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس گھر بھی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس پہننے کی چپل بھی نہیں ہے. چپل ہے تو ہر ایک کے پاس اپنی اپنی اپنا اپنا سٹائل ہے. کپڑے ہر ایک کے. اللہ نے طبقات بنائے ہیں. انسان راضی رہ کر یہ کہہ دے یا اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا مجھے یہ ملتا. اور اگر کبھی پریشانی بھی آ جائے تو اس پریشانی میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پریشانی، یہ تکلیف مجھے آئی ہے تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس دوا کے پیسے تو ہیں، میں تو پینل پہ ہوں، او پی ڈی ہے، علاج مفت مل رہا ہے. یعنی بیماری میں ایک ہے بندہ یہ سوچے یار بیماری آ گئی مر گیا میں، اور ایک بیماری آ گئی ساتھ یہ سوچے یار شکر ہے علاج کے پیسے تو ہیں. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. لوگ بیمار ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہیں دوا کے، پڑے ہیں گھروں میں. اور اگر میرے پاس نعمت ہے کہ میں بیمار ہوا ہوں، آرام دہ علاج کی سہولت ہے، اللہ نہ کرے ایڈمٹ ہونا پڑ گیا ہے، روم کی سہولت ہے. جس کے پاس جس درجے میں جو ہے اس درجے میں اس پر اللہ کا شکر ہے. تو پہلی چیز زندگی میں جو ہماری زندگی کو خوبصورت بنا سکتی ہے وہ ہے اللہ کا شکر. اور اس کے لیے چھوٹا سا جملہ الحمدللہ. صبح اٹھے الحمدللہ، رات کو سوئے الحمدللہ، دن بھر نمازیں پڑھیں، اللہ کا رزق کھایا، صحت مند رہے، بیوی بچے ٹھیک ہیں، گھر بار ٹھیک ہے، کام کاج ٹھیک ہے، ہر چیز برابر چل رہی ہے، تو کیا ہے؟ الحمدللہ. اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم. شکر جتنا بڑھے گا، جتنا کہو گے نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اتنی نعمتیں بڑھتی جائیں. دوسری چیز جو ہماری زندگی کو، میں نے عرض کیا تھا نا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر ہم ان کو اپنا لیں تو وہ گاڈ گفٹڈ ہیں، اللہ کی نعمت ہیں، تحفہ ہیں، دین و دنیا بہتر ہو جائے. دوسری چیز ہے صبر. صبر کسے کہتے ہیں؟ جو کام مرضی کے خلاف ہو رہا ہے اس پر ناجائز عمل سے رک جائیں، یا یوں کہہ لیں شریعت جو کرنے کا تقاضا مانگتی ہے وہ کر لیں، اور شریعت جس کام سے روکتی ہے اس سے منع ہو جائیں. یا اس کا خلاصہ یوں نکال لیں، جو مرضی کے مطابق کام ہوا اس پر کیا کرنا ہے؟ شکر، الحمدللہ. ٹھیک بیٹھا ہوں بالکل، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آ گیا ہوں، یہ کیا ہے؟ شکر ہے. اور اگر مرضی کے مطابق نہیں ہوا، مرضی کے مطابق نہیں ہوا، صحت خراب ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کسی دوسرے دوست کی طرف سے تکلیف پہنچ گئی، گھر میں والدین کو کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اہلیہ کو مسئلہ چل رہا ہے، بچے بیمار ہیں، پوتے پوتے نواسے نواسیوں میں سے، بھتیجوں میں، بھانجوں میں سے کوئی پریشانی آ گئی، تو اب کیا ہے؟ اب صبر. اور اللہ فرماتے ہیں صبر جمیل ہو. صبر جمیل کیا ہے؟ کہ دل میں شکوہ بھی نہ ہو کہ یہ آزمائش اور مصیبت آ گئی. فصبر جمیل، یہ صبر جمیل ہے. یہ کہنا کہ بس یہ میرے لیے ہی تھا، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، ہم کہہ دیتے نہیں میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، فلاں ایسا ہے، اس کی گاڑی گھر اچھا ہے، فلاں جاب اچھی ہے، میں ہی ایسا ہوں، میری سیلری بھی کم ہے، میرے پاس کوئی سہولت بھی نہیں ہے، میں ہی ایسا ہوں. یہ ناشکری ہے. بھئی اللہ نے آپ کے لیے یہ درجہ مقرر کیا ہے، اگر آپ اس میں شکر کرتے تو نعمتیں بڑھتی چلی جاتی. اور اگر آپ کو لگتا ہے میرے پاس کم ہے، آپ اس پر صبر کرتے. اب صبر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ صبر کوئی معمولی صفت نہیں ہے، یہ صبر ہمارے ان بندوں کی صفت ہے جو اولو العزم تھے، جو اپنی سوچ اور ارادے کے پختہ لوگ تھے، جو سوچ لیا وہ کرنا ہے، سامنے کوئی بھی بڑی سے بڑی رکاوٹ ہے. اور وہ کون تھے؟ اللہ کے ایسے بندے کون تھے جو اولو العزم تھے، جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی، لیڈ کیا دنیا کو، دنیا کی قیادت سیادت کی؟ انبیاء علیہم السلام. اللہ فرماتے ہیں یہ نبیوں کی صفت. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے میرے پاک محبوب پیغمبر، آپ بھی ایسے صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کسی سے کوئی دنگا فساد ہو گیا، کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا، پریشانی ہو گئی، اب ہمت ہے بدلہ لینے کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں صبر کیا. دل چاہ رہا ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں بھی کروں اس کے ساتھ زیادتی، لیکن دل کی نہیں مانی، شریعت کی مان لی. اللہ فرماتے ہیں صبر کیا، معاف کیا، تو یہ یاد رکھے اس نے نبیوں والی سنت اور صفت کو زندہ کیا. معمولی چیز نہیں ہے صبر. تو دوسری چیز ہے صبر. شکر چاہت کے مطابق جو ہو رہا ہے، اور صبر جو مرضی کے خلاف ہوا، جو چاہت کے مطابق نہیں. تو کہا جائے کہ مومن کی زندگی تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ وہ ہر حال میں ہی کامیاب ہے، تو یہ بیجا نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ خوش ہے تو وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، اور اگر وہ پریشان ہے تو وہ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف مرد کے ساتھ خاص نہیں ہے،
हुजूर तशरीफ फरमा थे, चराग बुझ गया। हुजूर ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हज़रत आयशा कहने लगी या रसूल अल्लाह ये भी कोई मुसीबत है? हुजूर ने फरमाया हर वो चीज जो बंदे को तकलीफ देती है, जो इंसान को आजमाइश में डालती है, वो मुसीबत है, और उस मुसीबत के लिए अल्लाह की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट और नेमत और कलमा वो ये है इन्ना लिल्लाहि। आप दिल से पढ़ लें, जितनी करीब की आपको तकलीफ पहुंची है, आप दिल से एक दफा पढ़ें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको लगेगा कि दिल पे किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने रहमत का हाथ रख दिया। शर्त यह है कि इन अल्फाज पर आपको यकीन हो, ये अल्फाज खुद अल्लाह के दिए हुए हैं। सूरह बकरा अल्लाह फरमाते हैं कि जब उन लोगों को परेशानी पहुंचती है और हम उनको आजमाते हैं, कोई फौत हो जाता है या किसी किसी को जॉब लेस हो जाता है, किसी को माशी परेशानी आ जाती है, कोई तंगदस्त हो जाता है, फिर वो सब्र करता है, क्या कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं ये हमारा बंदा जिस पर मुसीबत आई, परेशानी आई और इसने सब्र किया, इन्ना लिल्लाह पढ़ा, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह की रहमतें इस पर होना शुरू हो गई। कि इसको इतना बड़ा सदमा पहुंचा लेकिन इसने ये नहीं कहा कि मैं ही था, मुझ पे ही आना था, तो ये दूसरी चीज है सब्र। तीसरी चीज है जो बंदे की मोमिन की जिंदगी में होनी चाहिए, इस्तिगफार, अल्लाह ताला से माफी तलब करते रहना। और इसके लिए भी छोटा सा कलम है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कितने काम कितने गुनाह ऐसे हैं कि हम करते रहते हैं, ऐसे गुनाह भी करते हैं हमें पता ही नहीं होता हमने गुनाह किया, और ऐसे गुनाह भी करते हैं कि हमें पता होता है कि हम गुनाह कर रहे हैं। तो गुनाहों से छुटकारा कैसे हो? जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई है, चाहता हूं झूठ ना बोलूं, हसद ना करूं, गीबत ना करूं, दूसरों से नहीं लड़ूं, लेकिन ये सब चल रहा है जिंदगी में। इलाज क्या है? जुबान पे ये कलमा याद कर लें, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह माफी। किस शायर ने कहा था ना, जाम मेरा तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, सामने ढेर पड़े हैं पैमानों। शायर कहते हैं, वो शराबी है ना, आदमी शराब पीता है, तो वो कहता है कि मैं तौबा करता हूँ या अल्लाह शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर मेरा जाम मेरी तौबा तोड़ देता है, मैं फिर शराब पी लेता हूँ। लेकिन शराब पीने के बाद मुझे ख्याल आता है कि मैंने तो तौबा की थी, तो कहता है मैं फिर तौबा कर लेता हूँ। तो तौबा मेरी जाम शिकन, जब मैं तौबा करता हूँ तो वो मेरे जाम को तोड़ देती है। जाहिर है इतना बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा गुनाह करने वाला भी हो, जब वो अपने रब से लौ लगाता है तो रब तो कर्ज नहीं रखता, मुमकिन ही नहीं है बंदा कहे या अल्लाह मेरी तौबा और रब के चल भाई भाग जा। तो शायर कहता है जाम मेरा तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, सामने ढेर है पैमानों के। कहता है इतनी मर्तबा तौबा तोड़ी और इतनी मर्तबा पैमाना और जाम टूटा के सामने ढेर लगा हुआ है शराब के प्यालों का। यानी मैं आदी हूं, शराब नहीं मैंने छोड़ी, लेकिन मैं तौबा का भी आदी हूं, तौबा में। और ये अल्लाह की रहमत होती है कि मैं गुनाह में मुब्तला हूं, एक गुनाह मेरी जिंदगी में मेरे साथ चिमटा हुआ है, लेकिन मैं हर मर्तबा उस गुनाह के बाद अल्लाह से माफी मांग रहा हूं, ये अल्लाह की रहमत है। अगर इस हाल में मौत आ जाती है तो यकीनन उस गुनाह पे पकड़ नहीं होगी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे कलिमात सिखाए सहाबा को, यूं इस्तगफार किया करो। एक कलमा है अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। हुजूर ने फरमाया रात को सोते हुए 3 दफा पढ़ा, जितने गुनाह थे अल्लाह सब माफ कर देते हैं, चाहे समंदर की झाग के बराबर हो। शर्त यह कि दिल से पढ़े। ये कलमा हुजूर ने खुद सिखाया, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये हय्युल क़य्यूम अल्लाह का बड़ा वज़नी नाम, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। और इसी तरह वो सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, उसके बारे में तो हुजूर ने फरमाया कि रात को खुलूस दिल से सैयदुल इस्तिग़फ़ार के कलिमात पढ़े, सुबह से पहले मर गया तो जन्नती, और सुबह पढ़े थे शाम से पहले मर गया तो जन्नती है। हुजूर ने क्या नहीं बताया, क्या रहनुमाई नहीं की हुजूर। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैहि व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। एक-एक लाइन भी रोजाना याद करें, 3-4 दिन में याद हो जाएगा। ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, हुजूर का तजवीज़ किया हुआ। और आप फरमा रहे हैं सुबह को या शाम को इन कलिमात के साथ सच्चे दिल से अल्लाह से रुजू कर लिया तो अल्लाह ताला अगर मौत आ गई तो उसको जन्नत में भेज दे। कितने बड़े बड़े गुनाह, सूद जैसा गुनाह, कितना बड़ा गुनाह। अल्लाह का शुक्र है अब हालिया जो आईनी तरमीम हुई हैं उनमें एक तरमीम ये भी हुई है कि नए साल से सूद का मामला मुल्क से बिल्कुल ही खत्म किया जाए। अगर हमारे दानिश्वरों ने सोच लिया तो अल्लाह तौफीक भी देंगे। नामुमकिन है कुछ अल्लाह के आगे। बंदा बंदा सूद में जकड़ा हुआ है, जिसकी मायीशत जितनी फैली है वो उतना सूद में। ये सूदी बैंक मुसलमानों के नहीं है, ये हमारे बनाए हुए नहीं है, जो दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं उनके बनाए हुए हैं। उन्होंने हमें ऐसा मजबूर किया कि हम फंसे हुए। अब एक हुकूमत ने कोशिश की आइन में तरमीम लाए कि हम खात्मा करें, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सूद का ये ऐसा गुनाह है, अल्लाह फरमाते हैं ए ईमान वालो
اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے، فإن لم تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسول، اور حدیث میں حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سودی آدمی کو کہیں گے چل بھی کھڑا ہو میرے ساتھ لڑ. روح کہاں پڑتی ہے؟ آپ یا میں اللہ سے لڑنے کا تصور رکھتے ہیں؟ اللہ ہتھیار دیں گے چل بھی کھڑا ہو میرے ساتھ لڑ، کیونکہ میں نے تو دنیا میں ہی تیرے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا. تو گناہ جتنے بڑے بڑے بھی ہیں اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی اسی طرح بڑا کھولا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہر چیز کی معافی ہے. اور چوتھی چیز جو مومن کا ہتھیار ہونا چاہیے وہ ہے استعاذہ، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا. انسان کی زندگی میں 3 زمانے، ایک وہ جو گزرا، ایک وہ جس میں ہم چل رہے ہیں، اور ایک وہ جو آئندہ آنے والا ہے. اور یہ 4 عمل ہیں اللہ کے دیے ہوئے: شکر، صبر، استغفار اور پناہ. استعاذہ کا معنی ہے جیسے ہم قرآن کریم سے پہلے پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان، اس طرح بندہ جو بھی اس کے دل میں وہم آئے، خیال آئے، خطرے کا، رنج کا، مصیبت کا، کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. تو استغفار اس کے ماضی کو محفوظ کرتا ہے. ماضی جتنا بھی کالا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے، استغفر اللہ. استغفار ہمارے ماضی کو محفوظ کر دیتا ہے. اب آگے ہم حال میں جو ہم اب کر رہے ہیں، تو اب کے لیے ہیں 2 چیزیں، صبر اور شکر. مرضی کے مطابق ہو گیا شکر، مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو انا للہ، الحمدللہ اور انا للہ. اور جو فیوچر ہے ہمارا، مستقبل ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے استعاذہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. عربی نہیں آتی تو یا اللہ میں تیری پناہ میں، میرے بچے تیری پناہ میں، میری ملازمت تیری پناہ میں، میری سواری تیری پناہ میں، میری آنکھیں تیری پناہ میں، میرے کان تیری پناہ میں، میری زبان تیری، یا اللہ میرے ہاتھ مجھے بڑا نقصان دیتے ہیں، تیری پناہ میں دے. زبان بڑا بکتی ہے، یا اللہ تیری پناہ میں دیتا ہوں. اب یقین مانیے انسان کی زندگی کے یہ 3 زمانے اور اللہ کے دیے ہوئے یہ 4 عمل، شکر، صبر، استغفار اور استعاذہ، یہ ہماری دینوں دنیا خوبصورت بنا سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا